ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ یا نفلی کام، جس طرح ہم نفل نماز پڑھتے ہیں یا ویسے خیرات صدقات کرتے ہیں، ایصال ثواب اپنے بابا کے نام، اپنے دادا کے نام، اپنے والدین کے نام کرتے ہیں نا ہم خیرات وغیرہ ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نفلی صدقہ۔ اور ایک ہوتا ہے واجب صدقہ یا فرض صدقہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ نفلی صدقہ آپ کریں گے آپ کو اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ نوافل مثال کے طور پر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن اگر کسی بندے سے نوافل رہ جائے، وہ نفل نہ پڑھ سکے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ ایک اضافی عبادت ہے۔ بروز قیامت جس بندے کے فرائض میں کمی آ جائے گی، اس کے فرائض کم ہو جائیں گے، تو نوافل کے ذریعے سے ان کے فرائض کو پورا کیا جائے گا۔ یہ ایک اضافی عبادت ہے، ایکسٹرا عبادت سمجھ لیں اس کو۔ اگر کوئی بندہ نوافل ادا نہ کر سکے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی طرح نفلی صدقہ اگر بندہ دے، والدین کے لیے صالح ثواب کرے، صدقہ خیرات کرے، ویسے ہی غریبوں میں لاکھوں روپیہ تقسیم کر دے، وہ ہے نفلی صدقہ۔ وہ آدمی دے گا تو اس کے لیے بڑا اجر ہے، لیکن اگر نہ دے سکے تو بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن ایک ہے واجب اور فرض صدقہ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ، اور بندہ جو عشر ادا کرتا ہے۔ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ اگر ادا نہیں کریں گے تو یہ بروز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا۔ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس طرح فرض نماز ہے، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3۔ کتنی؟ 3 رکعتیں ہیں۔ فرض 3 رکعتیں ہیں مغرب کی۔ اگر کوئی بندہ کہے میں آج 3 نہیں پڑھتا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں 2 پڑھ لوں، تو اس کا 2 پڑھنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ظہر کے 4 فرض ہیں تو 4 ہی ادا کرنے پڑیں گے، عصر کے 4 فرض ہیں تو 4 ہی ادا کرنے پڑیں گے، مغرب کے 3 فرض ہیں تو 3 ہی ادا کرنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی بجائے 2 پڑھ لیں یا 3 پڑھ لیں اور بات ختم کر دیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ جتنا فرض مقرر ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح عشر جتنا آپ پر واجب ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ آپ کی جتنی بنتی ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری زکوٰۃ ادا نہ کریں، پورا عشر ادا نہ کریں اور کہیں کہ بس دینا تو اللہ کی راہ میں ہے، جتنا مرضی دے دو، وہ پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں اسی لیے آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ، ایک ہوتا ہے واجب اور فرض صدقہ۔ تو جو واجب اور فرض ہے نا، اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، کہ اگر ادا نہیں کریں گے، میں آپ کو اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک بات بتا دوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ظہری وصال شریف کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، یعنی حضور کی وفات کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جناب۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے خلاف جہاد کا علم بلند فرمایا۔ اندازہ تو کریں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کا علم۔ اب جہاد کس کے خلاف ہوتا ہے؟ جہاد کافر کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمان کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا۔ مسلمان کو معاذ اللہ قتل کرتے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جہاد کیا ہے۔ جہاد ہمیشہ کافر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینا اور ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کا انکار کرنا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک ہے زکوٰۃ اپنی سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہ کر سکنا، اور ایک ہے کہ سرے سے زکوٰۃ کا انکار کر دینا کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ یہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، یا ویسے اس کو مال کم ہو جانے کا خوف ہے، اس وجہ سے ادا نہیں کرے، یہ تو جانتا ہے کہ فرض ہے زکوٰۃ لیکن دے نہیں سکتا، وہ بندہ سخت گناہ گار ہے، وہ بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اور ایک ہے کہ زکوٰۃ کا سرے سے انکار کرنا، یہ کفر ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے بندہ نماز ادا نہ کر سکے، کام کاج ہے، دنیا میں مشغول ہے، نماز نہیں پڑھ سکا، تو وہ بندہ سخت گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ ایک ہے کہ بندہ نماز کا سرے سے انکار کر دے کہ نماز اسلام میں ہے ہی نہیں، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ اور عشر یہ آپ پر فرض اور واجب ہے۔
اگر آپ ادا نہیں کریں گے آپ سخت گناہ گار ہوں گے. اور اگر کوئی بندہ سرے سے انکار کر دے کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں اسلام میں تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا, مسلمان نہیں رہے گا, کیونکہ جس چیز کو اللہ نے فرض کیا اس کا سرے سے انکار کر دے. تو میرے بھائیوں کوشش کریں, رمضان المبارک کے مہینہ جس طرح برکتوں فضیلتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, جو آپ عشر یا زکوٰۃ رمضان میں ادا کریں گے اس کا اجر بھی آپ کو 70 گنا بڑھا کر دیا جائے گا.